صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں تھے۔ جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے، اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے، اور نہ لوگوں ہی کے پاس اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر بہت خفا ہوئے، اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ 1 مہینہ کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہے۔ پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بحوالہ نمبر 335 بخاری شریف۔ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی۔ پس خداوند تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن خدیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ بحوالہ نمبر 336 بخاری شریف۔ ماشاء اللہ۔ جب پانی نہ پائے اور نماز فوت ہونے کا خوف ہو، عطا بن ابی رباح کا یہی قول ہے، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی بیمار کے نزدیک پانی ہو جسے وہ اٹھا نہ سکے، اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہ ہو جو اسے وہ پانی اٹھا کر دے سکے، تو وہ تیمم کر لے۔ اور عبداللہ بن عمر جرف کی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے کہ عصر کا وقت مقام مربد النعم میں آ گیا۔ آپ نے تیمم سے عصر کی نماز پڑھ لی، اور مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا، مگر آپ نے وہ نماز نہیں لوٹائی۔ میں اور عبداللہ بن یسار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری یعنی صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بئر جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ بحوالہ نمبر 337 بخاری شریف۔ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا، تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ بحوالہ نمبر 338 بخاری شریف۔ میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پونچھوں پر مسح کرنا کافی تھا، زمین پر لیٹنے کی ضرورت نہ تھی۔ بحوالہ 341 بخاری شریف۔ اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اگر مجھے 1 مہینہ تک بھی پانی نہ ملے گا تو میں نماز نہ پڑھوں گا۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا کیا جواب ہوگا؟ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے۔ بحوالہ نمبر 345 بخاری شریف۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس مختصر نشست میں آپ لوگوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں تیمم کے حوالے سے سنی۔ باقی تیمم کا جو طریقہ ہے وہ اپنے محلے کے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر وہ سیکھ لینا چاہیے کہ تیمم کا طریقہ کس طرح ہے، کہ نیت کس طرح کی جاتی ہے اور ضربیں کس طرح لگائی جاتی ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے اور کن کن حالات میں ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایسی مجالس میں ہمیشہ بیٹھا کریں جس سے آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان احادیث پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں رکھیے گا، جتنے آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔